بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. ایک تہلکہ خیز رپورٹ ہے جی, اور وہ رپورٹ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دنیا کتنا خطرناک انسان قرار دے چکی تھی, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بڑی بڑی عالمی طاقتیں کتنی خوفزدہ تھیں. یہ ایک رپورٹ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. اور دنیا بھر کی CIA, جو کہ دنیا کی واحد عالمی طاقت ہے, اس کی پرائم ایجنسی ہے جی CIA, اور اس کے ساتھ برطانیہ MI6, اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بے شمار انٹیلیجنس ایجنسیاں جو کہ ان کے دیگر لائک مائنڈڈ ممالک, ان کا اتحاد کنسورشیم, یہ سب مل کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ساری عمر پکڑنے کی کوشش کرتے رہے, اس کے نیٹ ورک میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ بال بھی بیکا نہیں کر سکے. اور اس وقت بھی جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اس وقت بھی جو CIA اور MI6 ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دنیا کا خطرناک ترین آدمی قرار دے رہی ہے. اور سادہ زبان میں کہ دنیا میں سب سے خطرناک دشمن اگر مغربی دنیا کا تھا اور غیر مسلم ممالک کا تھا, بڑی بڑی طاقتوں کا تھا, تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ خطرناک قرار دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ اسامہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سامنے میرا خیال ہے کیا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اسامہ کا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تو ایک کیا کہنا چاہیے کہ دنیا کا نقشہ بدل دیا, طاقت کا توازن, بیلنس آف پاور جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. نیو ورلڈ آرڈر جو کہ دنیا کی واحد سپر پاور کا نیو ورلڈ آرڈر تھا, اس کو امپلیمنٹ ہونے سے روکا, اور سب سے بڑی رکاوٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے. یہ ذرا غور سے سنیے گا, یہ رپورٹ ہے. اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ اب ہر طرح جی سارے غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو ہیں ان کی وفات کی خبر دے رہے ہیں. کوئی ایک ملک, کوئی ایک بھی مغربی ملکی میڈیا, ایک بھی میڈیا ایسا نہیں جو اس خبر کو اگنور کر سکا ہو. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے اہم جوہری سائنسدان لیکن سب سے خطرناک آدمی تھے, یہ ہے ٹائٹل. اور یہ گورے جرنلسٹ ہیں جی, اور گورے انالسٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, کوئی مسلمان ملک کا یا پاکستان کا جرنلسٹ نہیں کہہ رہا, کیونکہ یہاں پہ تو ایسے لعنتی کردار موجود ہیں جی, 2-4 زیادہ نہیں, ایسے لعنتی کردار موجود ہیں جو کہ ان کے وفات پہ بھی ان کی کوئی اچھائی نہیں کر رہے, بلکہ ان پہ زہر اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایسے لگتا ہے یہ جو لعنتی کردار ہیں یہ پاکستان اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں, بلکہ یہ کسی اور کا ایجنڈا یہاں پہ لا رہے ہیں اور اپنا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی لعن طعن ہو رہی ہے, مزید ہوگی. تو ایک رپورٹ کہتے ہیں جی 11 دسمبر 2003 کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے افسران کا گروپ لیبیا میں خصوصی طیارے پر سوار ہونے کو تھا جب انہیں خاکی لفافوں کا ایک پلندہ تھمایا گیا. یہ ٹیم لیبیا کے حکام کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات کے لیے ایک خفیہ مشن کے اختتام پر کے قریب تھی. جب انہوں نے جہاز میں سوار ہو کر ان خاکی لفافوں کو کھولا تو انہیں معلوم ہوا کہ انہیں وہ اہم شواہد دیے گئے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت تھی. ان خاکی لفافوں میں جوہری ہتھیاروں کے ڈیزائن تھے. ان ڈیزائنز کے علاوہ جوہری پروگرام سے متعلق پرزہ جات پاکستان کے جوہری سائنسدان نے مہیا کیے تھے. اور 85 برس کی عمر میں یعنی ڈاکٹر AQ خان کی جی یہ پیچھا کرنے کے لیے MI6 اور CIA اور موساد بھی اور ہمارا دشمن پڑوسی بھی, یہ سارے کے سارے یہ کنسورشیم بنایا ہوا تھا. اور پاکستان کا یہ جو جوہری پروگرام تھا اس کے روح رواں ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے. ہوا کیا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ آخری خط میں بھی انہوں نے کہا کہ 1971 جب پاکستان 2 لخت ہوا اس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا. اور اس میں ہوا یہ کہ
نصف صدی 50 سال تک وہ پاکستان کے بے تاج بادشاہ اور مرتے دم تک اصل یہ جو ریاستی معاملات ہوتے ہیں، کانسپریسیز ہوتی ہیں، وہ ایک سائڈ پہ، لیکن بعض اوقات بہت سارے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو قوم کے سامنے آ کے معافی مانگی، معافی نامہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ایک بہت بڑا، ایک اتنا بڑا کوئی عظیم آدمی کام کر سکتا ہے جس کو اپنے ملک سے، اپنے پروگرام سے، اپنے عوام سے، جس کو خاص پیار ہو، اور وہ جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، وہ اتنا بڑا کام کر سکتا تھا۔ کیونکہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا، کیونکہ پاکستان کے پروگرام کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام جو تھا یہ صرف ایک دشمن سے نہیں، دنیا بھر میں ہمارے دشمنوں سے بھی بچانا تھا اس کو، اور جو ہمارے دوست نما دوستوں کے روپ میں دشمن تھے، جو حاسدین تھے، جو منافقین تھے، ان سے بھی بچانا تھا، اور ان سب سے بچا کے یہ پروگرام آگے بڑھانا تھا۔ اور یہ پروگرام مجھے جو ذاتی طور پہ علم ہے کہ یہ جوہری پروگرام کہ یہ کئی دن سورج کی روشنی نہیں دیکھتے تھے، یہ جتنے بھی ٹیم تھی کئی دن تک سورج کی روشنی نہیں دیکھتے تھے، اور بند کمروں میں ہی لیبز میں اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ اور اس میں ہمارے ایسے سینکڑوں گمنام سپاہی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کی خاطر اپنے آپ کو گم کیا، اپنے گمنام رہے، ان کا پتہ ہی نہیں کسی کو، لیکن وہ اس راہ میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور ان کا خون بھی شامل ہے اس تزئین گلستہ میں۔ اور جو وزیر اعظم عمران خان جی ایبسولیوٹلی ناٹ کہتے ہیں، تو ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے کی ہمت اور ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے کے قابل کس نے بنایا ہے؟ تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ اسی لیے عالمی انٹیلیجنس ادارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دنیا کا سب سے خطرناک ترین آدمی اپنے لیے قرار دیتے ہیں۔ ورنہ تو پاکستان کا وجود جی پہلے 71 ہوا، اس کے بعد پاکستان کے تو 4 حصے کرنے تھے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت، جو کہ اللہ کا شکر ہے موجود ہیں، بلکہ اسی دوران جب یہ 4 حصے کرنے کا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا تھا، اسی دوران پاکستان نے دھماکے کیے تھے۔ تو عبدالقدیر خان کو جی ان کے پیچھے ان کے بتا رہے ہیں کہ CIA اور MI6 جب بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان سے باہر جاتے تھے، ان کے پیچھے ان کے جاسوس ہوتے تھے، ان کے ایجنٹس ان کا پیچھا کرتے تھے، اور جس ملک میں جاتے تھے وہاں ان اداروں کے جاسوس، ان کے ایجنٹس پہلے سے موجود ہوتے تھے، ان کی ایک بات پہ نظر رکھی جا رہی تھی، ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے، لیکن اس میں سب کو ناکامی ہوئی۔ یہ اس رپورٹ میں ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ ان سب میں ناکامی ہوئی۔ ایون ہمارے ایجنٹس وہ کہتے ہیں، یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ایجنٹس ان کے اس پروگرام میں کام کرنے والوں کے گھروں تک تھے، دفتروں تک تھے، لیکن ہمیں کوئی سراغ نہیں مل سکا، اور قبل از وقت یہ نہیں بتا سکے کہ پاکستان نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے جس کو جوہری طاقت کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ CIA کے سابق ڈائریکٹر ہیں جی جارج ٹینٹ، انہوں نے CIA کے سربراہ نے یہ جملہ بولا ہے جو میں نے آپ کو بولا ہے کہ خطرناک ترین آدمی، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان جی وہ مغربی جاسوس دنیا کا سب سے خطرناک انسان تھا، مغربی جاسوس دنیا کا سب سے خطرناک انسان تھا، لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پہ مانا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ ان کی شخصیت کی پیچیدگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں بہت کچھ بتاتی ہے، لیکن یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ دنیا جوہری ہتھیاروں کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ دنیا کے لیے وہ کچھ بھی تھے، لیکن پاکستان اور مسلم امہ کے لیے یہ جتنے بھی ملک ہیں جن کے پاس دولت بے شمار ہے، مغربی ممالک ہیں، مڈل ایسٹ ہے، جو بھی نام لیں، بے شمار ان کے پاس دولت ہے، امیر ترین ملک ہیں، اور لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی وہ اسرائیل سے معاہدے کر رہے ہوتے ہیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، کبھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ ہے۔ تو آگے جی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 70 کی دہائی ہے اور جب نیدرلینڈ میں وہ کام کر رہے تھے اور پاکستان اس وقت 2 لخت ہو رہا تھا، اور جب پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان 2 لخت ہونے کے بعد یہ انیشیٹو ڈاکٹر قدیر خان نے لیا تھا۔ انہوں نے اپنی سروسز پہلے دی تھیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، کیونکہ ڈاکٹر قدیر خان ایک ایسی یورپی کمپنی میں کام کر رہے تھے جو یورینیم افزودگی کے لیے سینیٹری فیوجز بنانے کے کام میں شامل تھے، اور افزودہ یورینیم کو ایٹمی توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اسے ایک حد سے زیادہ افزودہ کیا جائے تو پھر جوہری ہتھیار بنتا ہے، جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جی سینیٹری فیوجز کے ڈیزائن نقل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، اور جب نیدرلینڈ میں تھے تو انہوں نے کہا جی وہاں سے انہوں نے سینیٹری فیوجز کو نقل کیا، تو اس میں ایسی کون سی حرج ہے جی، ایک صلاحیت، اور وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے اور وہاں سے انہوں نے ابزارب کیا اور ایزیوم کیا، ٹریننگ لی، سب کچھ لیا، اور یہ ان کو کہہ رہے نقل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے ملک واپس آئے، اور پھر انہوں نے جوہری ہتھیار اور سینیٹری فیوجز کی تیاری کے لیے اہم ترین اجزاء یعنی کہ خام مال، کیونکہ میٹیریل چاہیے تھا، وہ تیار کرتے تھے خود، اور پھر اپنے جوہری پروگرام کے لیے ایک ایسی بااعتماد ٹیم تیار کی جس کو کبھی بھی کلٹیویٹ نہ کیا جا سکا، اور یہاں تک کہ اس میں کہا گیا ہے، اس زمانے کی بات ہے، آپ ذرا پیچھے چلے جائیں 40 سال 50 سال پیچھے جائیں، 50 سال 40 سال پیچھے، کہ ہم نے 1 ملین $1 ملین کی آفر کی ان کی ٹیم کے لوگوں کو کہ وہ کلٹیویٹ ہو سکیں، لیکن وہ کلٹیویٹ نہیں ہوئے اور انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ اور ایک اور چیز جو یہ سارا ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں، ہمارے ہاں تو 2-4 لانتی کردار جو ہے بالکل، اور نوجوان نسل کو بتانا ضروری ہے، اور کہ ڈاکٹر قدیر خان تھے کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی قدر و منزلت، انہوں نے اپنا پاکستان بنایا، اور پاکستان کو محفوظ کس نے کیا، پاکستان کو توانا کس نے کیا، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، ورنہ تو 71 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا اور بقیہ خطرے میں تھا۔ آگے جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ کہتے ہیں کہ خفیہ نیٹ ورک کی درآمد سے، اور درآمد اور برآمد سے، کیونکہ یہ الزام جو لگایا جاتا ہے نا جی، یہ اگلی بات ان کو زیادہ تکلیف تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سینکڑوں وزٹ کیے انہوں نے ایران کے، کوریا کے اور دیگر ملکوں کے، اور اس میں انہوں نے اپنا ایک ٹیم تیار کی جس کو وہ نیٹ ورک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹیم تیار کی، اور جو خام مال چاہیے ہوتا تھا، جو اجزاء چاہیے ہوتے تھے، وہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہاں سے منگوائے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے مارکیٹ اوپن تھی اور تمام سپر طاقتیں برطانیہ اور امریکہ سمیت وہ پاکستان کے جوہری پروگرام کو فارغ کرنا چاہتے تھے، جاسوسی کرنا چاہ رہے تھے، ڈاکٹر قدیر خان اور ان کی ٹیم کے ممبرز کو خریدنا چاہ رہے تھے، جیسے انہوں نے قیمت لگائی، ویسے اگر ڈاکٹر قدیر خان اور پاکستان نے اور پاکستان کے تاجروں نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہر ملک کو اپنی سلامتی کے لیے، دفاع کے لیے سب کچھ کرنے کا حق ہے، تو جائز طریقے سے بھلا کون پاکستان کو جوہری طاقت بنانے دیتا؟ کس نے دینا تھا؟ ہمیں تو کوئی پرزہ نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ مسلمان ملک ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بنی بنائی چیز لے لیں، اس کی ٹیکنالوجی ہم نہیں دیں گے، اربوں ڈالر لیتے ہیں، اور ہمیں تو F-16 کے پیسے بھی وہ انہوں نے دبا لیے تھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈاکٹر قدیر خان، وہ کہتے ہیں ایک تھا، کئی ڈاکٹر قدیر خان ان کے ساتھ کام کر رہے تھے جن کا ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ پھر آگے جا کے جی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان نے 1 درجن سے زائد شمالی کوریا کے دورے کیے اور ان سے جوہری ہتھیاروں کا نالج دے کے ان سے میزائل ٹیکنالوجی ان سے لی، اور بات یہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے،
اور اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس اتنی تھی تو آپ پکڑ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ پھر میں آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کے لیے ہمارا جو انٹیلیجنس کا نظام تھا وہ کیسے بنا ہوا تھا اور کس قدر وہ تھا، پاورفل تھا، اور اس کو چیک رکھنے کے لیے کتنا کیا ہوا تھا سیکورٹی کے لیے۔ اور اس میں جی آگے جا کے جو میں بات بتا رہا تھا کہ پہلے یہ ایزیوم کیا گیا CIA نے اور MI6 نے اور دیگر نے کہ آخری جو رہ گیا انفارمیشن تو ان کو کوئی نہیں ملی، ٹیکنالوجی اس وقت ظاہر ایسی تھی، کوئی جاسوسی کوئی راز ان کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ کام کیا کہ خریدنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اور ڈاکٹر قدیر خان کا الفاظ اس رپورٹ میں مینشن ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کہ میں پاگل یا بے وقوف انسان نہیں، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور وہ میرے خلاف ہر طرح کے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کے اسٹریٹجک منصوبوں کو خراب کر دیا ہے۔ اس میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی غلط بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے پوری دنیا کے طاقت کے توازن کو اڑا کے رکھ دیا تھا، اور جو ان کا پلان تھا دنیا کے بارے میں، دنیا کا نقشہ وہ بنانا چاہتے تو اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا۔ اور اس میں پاکستان جب جوہری طاقت بن گیا تو اس کے بعد سے آج تک، اس کے بعد کی اگلی کہانیاں یہ میں بتاؤں گا۔ 1990 کی دہائی میں جی لیبیا کے ساتھ ہونے والے ان کے جوہری پروگرام کی دہائی میں لیبیا کے ساتھ ہونے والے جوہری پروگرام کے معاہدے نے جہاں ان کو زیادہ پیسے دیے تھے وہی ان کے زوال کو بھی تیز تر کر گیا۔ تو پاکستان سے تو جی ان کو کوئی نہیں ملا اس معاملے میں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی ماؤں کو بیچ دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ رپورٹ پڑھیں کیونکہ یہی ہے جو اصل بات ہے۔ اور خاص طور پہ 1987 میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا 84 میں ہم بنا چکے تھے، 76 اور 84 8 سال آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ 8 سالوں میں ادھر ہمارا رشین جہاد چل رہا تھا، افغان جہاد، اور ادھر ہم اپنا جوہری پروگرام فائنل کر رہے تھے، اور وہ ہم کر کے اور فائنل کر چکے تھے۔ اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 اور CIA نے قدیر خان کی نگرانی شروع کر دی تھی اس دوران، لیکن ان کی فون کالز کو ٹیپ کیا، ان کو پکڑنا شروع کیا، نیٹ ورک میں گھس گئے، اور AQ خان کے نیٹ ورک میں شامل افراد کو بھاری رقوم کی پیشکش کی، اور بعض موقع پہ $1 ملین کی پیشکش کی گئی، لیکن تاکہ ان کے ایجنٹ نیٹ ورک کے ارکان کو اپنا ایجنٹ بنایا جا سکے اور ان کے رازوں کو حاصل کیا جا سکے۔ تو ایک CIA اہلکار جی وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے گھر میں موجود تھے، ہم ان کے دفتر میں موجود تھے، ہم ان کے کمروں میں موجود تھے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو پاکستان نے جی یہ ایک تحفہ تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور مارچ 2003 میں انہوں نے عراق کو بھی نشانہ بنایا اور اس پہ بھی کچھ نہیں ملا، اور پھر اب سے لے کے آج تک۔ اب آتے ہیں معافی نامہ۔ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس وقت کہا گیا کہ جی امریکہ نے کہا کہ براہ راست رسائی دی جائے، تو اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی، ہر شخص جی، ہر حکمران ہمارا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا وہ پاکستان پہ اس نے ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جو اس کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ تو میر ظفر اللہ خان جمالی لوگ سمجھتے ہیں کہ عام کام وزیر اعظم تھے، کوئی نام ہی نہیں لیتا، لیکن میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم پرویز مشرف صاحب کچھ اور چاہ رہے تھے، اور میر ظفر اللہ خان جمالی نے انکار کر دیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پوچھ گچھ کی براہ راست ایکسیس نہیں دی گئی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کے قومی مفاد کو، قومی سلامتی کو بچانا ہے، اور پاکستان کی طرف جو ان کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں وہ کرنا ہے، تو اس پہ انہوں نے آ کے قوم سے معافی مانگی، وہ سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا اور اپنے بات آگے کہیں نہیں جانے دیا گیا۔ یہ بھی ایک پاکستان کی قوم پہ ان کا، پاکستان کی قوم پہ ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ تو دشمن جس کے بارے میں دشمن جو ہے وہ کہے
کہ یہ سب سے بڑا دشمن تھا تو آپ سمجھ لیں کہ وہی پاکستان کا سب سے بڑا دوست تھا اور پاکستانی قوم کا۔ اسی لیے پاکستان کے عوام نے پورے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر تحصیل میں ان کی آخری ول پوری کی، اور سارا دن نماز جنازہ تمام شہروں میں، ملک بھر میں ہوتے رہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔